السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ دشت جنوں، قسط نمبر 19۔ شبیر درانی واقعی پاگل ہو رہا تھا۔ اس روز صبح سویرے جب گلمرگ سے آنے والے ایک مزارے نے اطلاع دی کہ رات کو کسی نے کھلیانوں میں آگ لگا دی ہے تو وہ اسی وقت اپنی جیپ پر گلمرگ روانہ ہو گیا تھا۔ حسینہ بیگم گلمرگ میں ہی تھی۔ شبیر درانی حویلی کی طرف جانے کے بجائے سیدھا کھیتوں پر آیا تھا۔ حسینہ بیگم اور اس کے بڑے ماموں عبد الرحمن درانی بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ ساری فصل جل کر راکھ ہو چکی تھی اور راکھ میں جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کئی مزارے بھی وہاں جمع تھے اور اگرچہ کھلیان کے جل کر راکھ ہونے میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس مزارے کی حالت تو بری تھی جو گزشتہ رات کھلیان کے قریب ایک چھوٹی سی جھگی میں بیٹھ کر چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ کس نے لگائی تھی آگ؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ عبدل سے پوچھ لو، وہ تمہیں تفصیل بتائے گا۔ عبد الرحمن درانی نے اس مزارے کی طرف اشارہ کیا جو رات کو یہاں چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا، کیسے آگ لگی تھی؟ شبیر درانی عبدل کے سامنے پہنچ گیا۔ سرکار، عبدل نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خوف کی شدت سے وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں جھگی کے سامنے بیٹھا حقہ پی رہا تھا کہ دو گھوڑا سوار اس طرف آ گئے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ مسافر ہیں اور کہیں بہت دور سے آ رہے ہیں، لیکن راستہ بھول گئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اصل راستے سے بہت دور آگے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کھلیان کس کا ہے، اور جب میں نے سرکار کا نام بتایا تو وہ گھوڑے سے اتر آئے اور اچانک ہی مجھے پکڑ لیا۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے باندھ کر یہاں دور لے جا کر پھینک دیا۔ وہ مجھے پھینک کر واپس آئے اور انہوں نے کھلیان کو کئی جگہوں پر آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو وہ دیر تک یہاں کھڑے کہکے لگاتے رہے، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی طرف چلے گئے۔ میں بندھا ہوا تھا، چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن یہاں کون تھا جو مدد کو آتا؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاؤں کی طرف سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت تک آگ چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بھی دیکھ لیا اور میرے ہاتھ پیر کھول دیے۔ جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ آگ کیسے لگی تھی تو ایک آدمی گاؤں کی طرف دوڑ گیا اور حویلی میں جا کر بیگم صاحبہ کو بتایا۔ حرام خور، نمک حرام! شبیر درانی دھاڑا، تم جیسا ہٹا کٹا آدمی 2 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے مجھے اچانک ہی دبوچ لیا تھا سرکار، عبدل نے کہا۔ شبیر درانی اس کا یہ عذر قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی فصل کو راکھ کے ڈھیر کی صورت میں دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے عبدل پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ عبدل کی چیخیں گونج رہی تھی۔ ممکن ہے شبیر درانی سے ماری ڈالتا، لیکن عبد الرحمن درانی نے آگے بڑھ کر اسے بچا لیا۔ شبیر درانی تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں رہا، پھر حسینہ بیگم اور ماموں کے ساتھ حویلی واپس آ گیا۔ کھلیان کو آگ لگانے والے دونوں گھڑ سوار کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کس کی شے پر ایسا کیا ہوگا؟ حسینہ بیگم نے کہا۔ اس کتیا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کے آدمی ہوں گے۔ شبیر درانی کے حلق سے غراہٹ نکلی۔ وہ تو خود اپنی جان کے خوف سے چھپتی پھر رہی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ شبیر درانی بولا۔ اس پورے علاقے میں کس کی جرات ہو سکتی ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ اس حرافہ کو یقیناً کوئی ایسا سہارا مل گیا ہے جسے اسے شے مل رہی ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ لگ جائے، میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گا۔ میرا یہ مشورہ کہ اب اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ بھول جاؤ نائلہ اور اس کی جائیداد کو، ختم کر دو اس قصے کو۔ عبد الرحمن درانی نے ماں بیٹے کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ یہ قصہ اب ختم نہیں ہوگا۔ شبیر درانی کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اگر نائلہ کو قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ہمیں برباد کر ڈالے گی۔ آج کھلیان جلا ہے، کل کو ہمیں بھی جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ اگر نائلہ نے کچھ نہ بھی کیا تو پولیس ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ پولیس افیسر ہمیں ایک لمحہ کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ صادق والے کیس کی خفیہ تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ انسپکٹر اعظم اس سازش کا واحد گواہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ صادق کو قتل کرنے میں اور کون کون سے پولیس والے شامل تھے۔ ان پولیس والوں کو اس سازش کا علم نہیں ہوگا، لیکن وہ تو یہ بتا سکتے ہیں کہ صادق واقعی بے گناہ تھا اور اس سے نائلہ نے گولی نہیں ماری تھی، بلکہ وہی نائلہ کو زخمی حالت میں ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا انکشاف ہم تینوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، مگر دولت کی ہوس نے ہی تم دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اب بھی وقت، اپنے قدم یہیں روک لو۔ میں اوپر والوں سے مل کر کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ عبد الرحمن درانی نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی،
شبیر درانی نے بڑھا ہوا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ شبیر درانی نے کہا، اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا ہو گیا ہے تو آپ اس معاملے سے الگ ہو جائیں۔ تم دونوں نے تو مجھے بھی اس دلدل میں پھنسا دیا ہے، عبد الرحمن درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شبیر درانی اور حسینہ بیگم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر حسینہ بیگم کی اٹھ کر باہر چلی گئی اور شبیر درانی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ آدمی تو کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے کھلیان کو آگ لگائی تھی۔ عبدل نے ان کو حلیہ بھی بتائے تھے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان آدمی کو کبھی دیکھا بھی ہے۔ شبیر درانی سارا دن گلمرگ میں ہی رہا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو تھانے بھیج کر کھلیان کی آتش زنی کی رپورٹ بھی لکھوا دی تھی اور پولیس بھی آئی تھی۔ شبیر درانی نے کسی نامعلوم دشمن پر الزام عائد کیا تھا، لیکن اپنے دشمن کا نام نہیں لیا تھا۔ پولیس کھلیان کے چوکیدار اور دوسرے لوگوں کے بیانات نوٹ کر کے واپس چلی گئی تھی۔ شبیر درانی دوسرے دن شہر واپس آیا تھا۔ اخبار میں اس کے کھلیان کی راکھ ہونے والی خبر اور پولیس کو دیے جانے والا بیان بھی موجود تھا۔ شہر کے بہت سے معززین شبیر کے پاس آ کر اس واقعے پر اظہار کا افسوس کرتے رہے۔ کئی لوگوں نے ٹیلی فون پر بھی اظہار افسوس کیا تھا۔ شہر بھر میں اسی موضوع پر چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ وہ کون سا ایسا جیدار تھا جس نے شبیر درانی جیسے شخص سے ٹکر لی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شبیر درانی اپنے اس دشمن کو ڈھونڈ نکالے گا اور اس کا جو حشر کرے گا اسے بھی دنیا دیکھ لے گی۔ شبیر درانی صدمے سے ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسی شام پولیس نے اس کے گن مین سبزل کو گرفتار کر لیا۔ سبزل کو بازار کے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شبیر درانی کو بھی فوراً اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے تھانے ٹیلی فون کیا تو انکشاف ہو کہ سبزل کو صادق آباد پولیس نے عبدالحق نامی ایک سوزوکی ڈرائیور کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس کی لاش خیار گڑھ کے راستے میں ریگستان میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ شبیر درانی فوراً تھانے پہنچ گیا۔ انسپکٹر اعظم کے قتل کے بعد ایک سب انسپکٹر کو تھانے کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ سب انسپکٹر ظہیر بھی دوسرے پولیس انسپکٹروں سے مختلف نہیں تھا۔ میرے آدمی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس کا عبدالحق نامی اس شخص سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ شبیر درانی نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ریگستان میں میرے گن مین اور عبدالحق نامی شخص کو نیلا درانی نے قتل کیا تھا۔ رائفل پر اس کی انگلیوں کے نشان بھی ملے تھے اور وہ روپوش ہے۔ صادق آباد پولیس ریگستان میں پائی جانے والی لاشوں کے بارے میں تحقیقات کر رہی تھی۔ آپ کے گن مین کی شناخت تو ہو گئی تھی، لیکن دوسری لاش کی شناخت باقی تھی۔ بالآخر اسے بھی عبدالحق کے نام سے شناخت کر لیا گیا۔ نیلا درانی پر اس کے قتل کا الزام غلط ہے۔ صادق آباد کے مین روڈ پر رات کو گشت کرنے والے دو پولیس والوں نے عبدالحق کی سوزوکی روک کر اسے چیک کیا تھا۔ اس کی سوزوکی پر ٹوٹا پھوٹا فرنیچر لدا ہوا تھا۔ ڈرائیور اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ صادق آباد پولیس تحقیقات کرتی رہی۔ انہوں نے مجسٹریٹ کی اجازت سے وہ تینوں رائفلیں دوبارہ چیک کرائی تھی، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان پر نیلا درانی کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ سب انسپکٹر ظہیر چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، درانی صاحب، اس میں شبہ نہیں کہ بعض اوقات پولیس کی تفتیش غلط رخ اختیار کر لیتی ہے یا اسے غلط راستے پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ صادق آباد پولیس بالکل صحیح راستے پر تفتیش کر رہی تھی۔ پولیس نے آپ کے مقتول گن مین کی انگلیوں کے نشان محفوظ کر لیے تھے اور پھر کسی طرح سبزل کی انگلیوں کے نشانات بھی حاصل کر لیے۔ تینوں رائفلیں، آپ کے دونوں آدمیوں کی انگلیوں کے نشانات اور نیلا درانی کی انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹس کے ماہرین کو بھیج دیے گئے تھے۔ پولیس کو اس کی رپورٹ کل ملی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ تینوں رائفلوں پر نیلا درانی کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں، لیکن جس رائفل کی گولی سے عبدالحق کو قتل کیا گیا تھا اس کے ٹرائگر پر سبزل کی انگلیوں کے نشان پائے گئے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبدالحق کو نیلا درانی نے نہیں، آپ کے گن مین سبزل نے قتل کیا تھا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ کے گن مین کو کس نے گولی ماری تھی۔ یہ معمہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ رائفلوں پر پائے جانے والے انگلیوں کے دوسرے نشان بھی یہ معمہ حل کر دیں گے۔ شبیر درانی اس وقت میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ سے کھیل رہا تھا۔ اس نے ایک دم پیپر ویٹ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ سب انسپکٹر ظہیر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ سوزوکی کا ڈرائیور کون تھا، وہ سب انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن بابا تم لوگ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ لے دے کے معاملے کو ختم کر دو۔ ڈرائیور کے گھر والے کیا مانگتے ہیں میں دے دوں گا۔ نہیں درانی صاحب، سب انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس ہمارا نہیں، صادق آباد پولیس کا ہے۔ یہ اے ایس آئی صاحب بیٹھے ہیں جو سبزل کو لے کر کچھ دیر صادق آباد چلے جائیں گے، اور پھر یہ معاملہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ میرے خیالوں میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دنیا میں کون سا ایسا معاملہ ہے جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ شبیر درانی نے جواب دیا، کسی کو مجرم یا بے گناہ ثابت کرنا بھی تو تم ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا۔ درانی صاحب، سب انسپکٹر نے کہا، اگر آپ
اپنے آدمی کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے وکیل کی خدمات حاصل کریں۔ ہاں، مجھے کوئی وکیل ہی کرنا ہوگا۔ یہ درانی فیملی کی عزت کا سوال ہے نا بابا۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے آج ہمارے آدمیوں کو ہتکڑیاں پہنا رہے ہیں، کل کو ان کے ہاتھ ہمارے گریبان تک بھی پہنچ جائیں گے۔ شبیر درانی کہتے ہوئے اٹھ کر تھانے سے باہر آ گیا۔ شبیر درانی کے ساتھ اس وقت ایک ہی گن مین تھا جو تھانے کے سامنے کھڑی ہوئی جیپ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شبیر درانی جب تھانے سے باہر آیا تو وہ بے حد جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ اس وقت 7 بج رہے تھے۔ سردیوں میں ویسے بھی جلدی شام ہو جاتی ہے۔ 7 بجے تو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شبیر درانی جیسے شخص کو نماز جیسی چیز سے کیا سروکار۔ اپنے مکان کے سامنے جیپ سے اترتے ہی اس نے دربان کو 3 آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد 3 آدمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ شبیر درانی چند لمحے ان کی شکلیں دیکھتا رہا، پھر بولا، تم لوگوں کو معلوم ہے سبزل کو پولیس نے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے؟ جی سرکار، ایک آدمی نے جواب دیا، ہمیں شامی کو پتہ چل گیا تھا۔ سبزل کو صادق آباد کی پولیس نے گرفتار کیا ہے اور کچھ دیر بعد وہ اسے صادق آباد لے جانے والے ہیں۔ تم لوگ فوراً صادق آباد والی سڑک پر پہنچ جاؤ اور جیسے ہی پولیس کی جیپ نظر آئے گولیوں سے بھون ڈالو سب کو۔ سبزل کو زندہ نہیں بچنا چاہیے، شبیر درانی نے کہا۔ وہ تینوں فوراً ہی باہر نکل گئے۔ شبیر درانی کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس سبزل کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئی تو بہت سے راز فاش ہو جائیں گے اور پولیس ہتھکڑیاں لے کر سیدھی اس کے دروازے پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس نے سبزل کو ختم کرا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا، لمحے گھنٹے بن کر گزر رہے تھے۔ شبیر درانی کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا اور کبھی دوبارہ صوفے پر بیٹھ جاتا۔ اسے اپنے آدمیوں کی طرف سے اسی اطلاع کا انتظار تھا کہ انہوں نے سبزل کو ختم کر دیا ہے۔ 10 بج گئے۔ شبیر درانی کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اب وہ کسی اور رخ پر سوچ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی ہو اور اس کے آدمی مارے یا پکڑے گئے ہوں۔ 10:15 بجے کے قریب اس کے آدمی واپس آ گئے۔ ان تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے تم لوگ ناکام لوٹے ہو، تمہارے لٹکے ہوئے تھوبڑے تمہاری ناکامی کی داستان سنا رہے ہیں۔ شبیر درانی باری باری ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے ایک سنسان جگہ پر گھات لگا کر بیٹھے رہے، لیکن پولیس کی جیپ وہاں سے گزرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال ہے کہ کسی دوسرے راستے سے تو نہیں نکل گئی۔ واپس آتے ہوئے ہم نے کسی طرح تھانے سے بھی پتہ کر لیا ہے سرکار۔ وہ تو سبزل کو لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے تھے جب آپ تھانے سے واپس آئے تھے۔ ان تینوں نے ایک ہی جواب دیا، او اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں سے پہلے ہی نکل گئے تھے، شبیر درانی نے کہا۔ پھر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم اسی وقت صادق آباد چلے جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل مہران خان سے مل کر اس سے کہو کہ وہ سبزل کو سمجھا دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے زبان کھولی تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ آدمی فوراً ہی نکل گیا۔ شبیر درانی نے وہ رات جا کر گزاری، اسے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ سبزل کب تک اپنی زبان بند رکھے گا۔ 2 دن 4 دن، پولیس کی 3rd ڈگری تو پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت اس نے اپنے خاص گن مین کو بلا لیا۔ سبزل ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، وہ پولیس کے تشدد کے سامنے اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا، اسے خاموش کرانا ضروری ہے۔ اسے آج ہی ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیتے ہیں جناب، اس شخص نے جواب دیا، مگر ذرا احتیاط سے، اور اپنے آدمیوں سے کہہ دینا کہ میں اس مرتبہ ناکامی کی خبر سننا نہیں چاہتا، شبیر درانی نے کہا۔ کمدار باہر چلا گیا۔ شبیر درانی اب یہ سوچ رہا تھا کہ پولیس سبزل تک کیسے پہنچی تھی، حالانکہ نائلہ کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دے کر معاملہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یقیناً کوئی ایسا آدمی تھا جس نے پولیس کو یہ نئی راہ دکھائی تھی، لیکن وہ کون ہو سکتا تھا؟ نائلہ کا خیال کئی بار اس کے ذہن میں آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ذریعے سے یہ کارروائی کر رہی ہو۔ اگر پولیس اسی طرح تحقیقات کرتی رہی تو ایک ایک کر کے اس کے سارے راز کھلتے جائیں گے۔ نائلہ کے خلاف سازش کے لیے صادق کا قتل، نائلہ کو پولیس کی حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس وین پر حملہ جس میں 5-6 آدمی مارے گئے تھے، انسپیکٹر اعظم کا قتل، باغ و بہار کے قریب اصغر علی، اس کی ماں اور حاملہ بیوی کو زندہ جلا دینا، خانپور سے کئی میل دور ذاکر نامی اس شخص کا قتل جس نے اس گاؤں میں نائلہ کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، اور پھر مرادو نامی مراد اور اس کے شوہر بخشو کا قتل۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سنگین جرائم تھے جو اس سے منسوب تھے۔ اگر یہ سارے جرائم بے نقاب ہوتے چلے گئے تو نائلہ کے بجائے اسے بھاگنا پڑے گا۔ نائلہ کو تو جگہ جگہ پناہ مل رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے تو کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ اسی رات شبیر درانی کو اطلاع ملی کہ سبزل کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، ایک بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا تھا۔ اس وقت اگرچہ رات کے 11 بجے تھے، لیکن شبیر درانی اسی وقت گلمرگ روانہ ہو گیا۔ شبیر درانی کا خیال تھا کہ سبزل کے قتل کے بارے میں پولیس اس سے کوئی باز پرس نہیں کرے گی۔
لیکن دوسرے روز صبح 11 بجے صادق آباد کا ایک انسپیکٹر اور رحیم یار خان کا سب انسپیکٹر ظہیر گلمرگ پہنچ گئے۔ شبیر اس وقت حویلی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پولیس کی جیپ دیکھ کر رک گیا۔ لگتا ہے برائی نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، شبیر درانی بولا۔ اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں درانی صاحب، صادق آباد کے انسپیکٹر جبار نے جیپ سے اتر کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سب انسپیکٹر ظہیر بھی جیپ سے اتر آیا تھا۔ ہم بد کم بدنام زیادہ ہیں، بعض اوقات ہمیں کچھ ناخوشگوار فرائض انجام دینا پڑتے ہیں جو آپ جیسے معززین کو ناگوار گزرتے ہیں۔ اب کون سا ناخوشگوار فرض ادا کرنے آئے ہو؟ شبیر درانی نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ میرے کسی آدمی کو گرفتار کرنے آئے ہو یا مجھے؟ جی نہیں، ہم کسی کو گرفتار کرنے نہیں آئے، بلکہ اطلاع دینے آئے کہ کل آپ کے جس آدمی کو گرفتار کیا گیا تھا اسے کل شام کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، انسپیکٹر جبار نے کہا۔ اوہ، کیا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی کہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا؟ یہ جعلی پولیس مقابلے کب تک ہوتے رہیں گے؟ شبیر درانی بولا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے سبزل کی موت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ پولیس کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، نہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی پولیس مقابلہ ہوا، انسپیکٹر جبار نے کہا۔ تو پھر گولی کس نے ماری اسے؟ شبیر درانی سے گھورا۔ تھانے کے حوالات کے کوئی روشن دان سے کسی نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اسے 6-7 گولیاں لگی ہیں۔ یہ خبر تو کل رات ہی رحیم یار خان شہر میں پھیل گئی تھی۔ کیا آپ کو اس کی اطلاع نہیں ملی تھی؟ میں کل رات سے یہاں ہوں، مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی، شبیر درانی بولا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ پولیس کی تحویل میں حوالات میں بند کسی ملزم کو باہر کا کوئی آدمی کیسے قتل کر سکتا ہے؟ جیل یا حوالات میں کوئی ملزم پولیس تشدد سے مارا جاتا ہے تو اسے ملزم کی خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی ملزم کی زندگی اگر پولیس کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہو، اسے گولی مار کر پولیس مقابلے کا رنگ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ قانون کے محافظ ہیں، عوام کی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت آپ کا فرض ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اب مجھے پولیس کے خلاف مقدمے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ تو بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں درانی صاحب، سب انسپیکٹر ظہیر نے کہا۔ ہم تو ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تم حکم کرو بابا، درخواست کیوں کرتے ہو؟ شبیر درانی بولا۔ ہم آپ کے نمک خوار ہیں درانی صاحب، درخواست ہی کر سکتے ہیں۔ اس مرتبہ انسپیکٹر جبار بولا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شبیر درانی نے کہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ سبزل پولیس کی کسٹڈی میں مارا گیا ہے، لیکن اگر اس قتل کی تفتیش شروع کی گئی تو ہمارے ساتھ آپ کے لیے بھی کچھ پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ کیس ختم ہو سکتا ہے، انسپیکٹر جبار نے کہا۔ کیس کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شبیر درانی سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے تفصیل سے بات کرنا ہوگی، انسپیکٹر جبار بولا۔ شبیر درانی چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر انہیں حویلی میں لے آیا۔ حسینہ بیگم کو پہلے ہی پولیس کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ شبیر نے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر جیسے ہی اندر آیا، حسینہ بیگم نے اسے روک لیا۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ 2 دن پہلے صادق آباد کی پولیس سبزل کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ کل شام تھانے کے حوالات میں کسی نے سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اٹھایا نہ جائے، کیونکہ معاملہ بڑھے گا تو ہمارے لیے بھی پریشانیاں ہوں گی۔ شبیر درانی نے جواب دیا۔ ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا، کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، حسینہ بیگم نے کہا۔ میں بات کر لوں گا، آپ نوکر کا چائے بھجوا دیجیے، شبیر درانی کہتا ہوا دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شبیر درانی صوفے پر بیٹھتے ہوئے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ سوزوکی ڈرائیور عبدالحق کو سبزل نے ہی قتل کیا تھا۔ مجھے کیسے معلوم سکتا ہے بابا؟ اگر مجھے اس بات کا پتا ہوتا تو میں خود اسے پولیس کے حوالے کر دیتا، شبیر درانی نے کہا۔ پولیس والوں کو اتنا بیوقوف نہ سمجھے درانی صاحب، انسپیکٹر جبار مسکرایا۔ یہ تو ہم معلوم کر ہی چکے ہیں کہ آپ اپنے 2 گنوانوں کے ساتھ اپنی کزن نیلا درانی کی تلاش میں باغ و بہار سے ہوتے ہوئے صادق آباد کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں عبدالحق کی کاٹ کباڑ سے لدی ہوئی سوزوکی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ فرنیچر کے نیچے نیلا درانی بھی چھپی ہوئی تھی، جو آپ کی جیپ کو دیکھ کر بھاگ نکلی۔ عبدالحق بھی ڈر کر بھاگ نکلا۔ سبزل نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اگر اس وقت ایک اور کیس نہ آ جاتا تو ہم سبزل سے آگے کی کہانی بھی معلوم کر لیتے، لیکن بہرحال ہم اس پوری کہانی کو بھولنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی سبزل کی موت کو بھول جائیے۔ شبیر درانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ لوگ سبزل سے اس سے آگے کی کہانی معلوم نہیں کر سکے تھے، ورنہ پولیس افسر کیس ختم کرنے کی تجویز کے بجائے اس کے لیے ہتھکڑیاں لے کر آتے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ لوگ بعد میں مجھے بلیک میل نہیں کریں گے؟ شبیر درانی نے کہا۔ آپ کے لیے بھی راستہ کھلا رہے گا، انسپیکٹر جبار نے کہا۔ اگر آپ ایسی کوئی بات محسوس کریں تو جب چاہیں سبزل والے معاملے کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ویسے بھی آپ کے نمک خوار ہیں، ایسی کوئی گستاخی نہیں کر سکتے۔ شبیر درانی چند لمحے خاموش رہا۔ اس دوران ملازم چائے لے کر آیا۔
اس نے چائے بنا کر ایک ایک کپ تینوں کے سامنے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، شبیر درانی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی تجویز منظور ہے، مگر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، سب انسپکٹر ظہیر نے کہا۔ اس کے بعد وہ دیگر موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ شبیر درانی کے کھلیان کی آتش زدگی کا واقعہ بھی زیر بحث آیا۔ ہمیں 2 آدمیوں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، سب انسپکٹر ظہیر نے کہا۔ آپ کے مظاہرین کے حلیے جو بتائے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کو کہیں دیکھ چکا ہوں۔ کون ہے وہ؟ شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ آپ نے دلاور کا نام سنا ہوگا، سب انسپکٹر ظہیر نے کہا۔ اس کا باپ ورمنٹھار میں اسکول ماسٹر تھا۔ پہلی مرتبہ سے ورمنٹھار کے ایک چودھری کے مزارے کو مار پیٹ کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ دلاور نے مزارے کی ایک ٹانگ اور 2 پسلیاں توڑ دی تھی۔ دوسری مرتبہ سے ڈاکے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ پہلے کیس میں اسے 1 سال کی سزا ہوئی، دوسرے کیس میں اسے بری کر دیا گیا اور گاؤں کے چودھری پر جھوٹی رپورٹ لکھوانے کا کیس بن گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ چودھری نے دلاور کی ماں اور جوان بہن کو بے عزت کیا تھا۔ ماں تو وہی مر گئی اور بہن نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد کسی نے اس علاقے کے تھانے دار کو ایک درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی اور ذمہ دار کو بھی زندہ جلا دیا۔ یہ تمام واقعات دلاور کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس نے انتقاماً یہ کاروائیاں کی ہوں گی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح احمد پور لاما کے ایک ذمہ دار رائے منصور کے پاس پہنچ گیا۔ رائے منصور نے اس کی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی۔ اس علاقے کے تھانے دار اور چودھری اس کے ساتھیوں کو زندہ جلائے جانے کا کیس عدالت میں تھا۔ کچھ مشتبہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ دلاور کا نام مشتبہ لوگوں کی سیر فہرست تھا۔ ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کے بعد وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ رائے منصور کا وکیل اس کی پیروی کر رہا تھا۔ وہ بہت ذہین آدمی تھا۔ اس نے عدالت میں ایک نہیں کئی گواہ پیش کر دیے، جن کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ جن دنوں یہ واقعات پیش آئے تھے دلاور وہاں سے میلوں دور تھا۔ دلاور کو اس کیس میں بری کر دیا گیا، لیکن بہرحال سبھی کو یقین ہے کہ تھانے دار اور چودھری کو دلاور نہیں مارا تھا۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، قانون دلاور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ اسے رائے منصور ہی کی نہیں، علاقے کے چند اور ذمہ داروں کی بھی سرپرستی حاصل ہے۔ آپ کے مظاہرے کے مطابق دونوں آدمیوں میں سے ایک کا حلیہ دلاور سے کسی حد تک ملتا جلتا ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دلاور اس رات کہاں تھا۔ یقین کیجئے اگر وہ اس واقعے میں ملوث پایا گیا تو میں اس کا پچھلا حساب بھی چکانے کی کوشش کروں گا۔ دلاور کے بارے میں نے سنا ضرور ہے، لیکن آج تک دیکھا نہیں۔ سنا بڑا جیدار اور گھبرو جوان ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی کیوں کرنے لگا؟ مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ رائے منصور سے بھی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملا ہوں۔ اس علاقے کا کوئی اور ذمہ دار بھی ایسا نہیں ہے جس سے میری کوئی پرخاش ہو۔ نہیں افیسر، میرا دل نہیں مانتا۔ پیسہ سب کچھ کروا سکتا ہے، سب انسپکٹر ظہیر مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے آپ کے کسی دشمن سے پیسہ لے کر کھلیان کو آگ لگائی ہو؟ مقصد تو آپ کو نقصان پہنچانا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، شبیر درانی بولا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد دونوں پولیس افیسر رخصت ہو گئے۔ شبیر درانی بھی اس روز شہر آ گیا۔ دوسرے دن اسے صادق آباد سے ہیڈ کانسٹیبل مہران خان کو بلوا لیا۔ مہران خان اس کا پرانا نمخوار تھا۔ وہ پہلے رحیم یار خان میں ہی تھا، پھر چند ماہ پہلے سے تبدیل کر کے صادق آباد بھیج دیا گیا۔ کیا تمہیں سبزل کے سلسلے میں میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ شبیر درانی سے گھورتے ہوئے کہا۔ پیغام مل گیا تھا جناب، اور میں نے سبزل کو بھی بتا دیا تھا۔ اس سے تو ابھی کسی قسم کی باز پر شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے چھلنی کر دیا گیا۔ مہران خان نے جواب دیا۔ کیا؟ شبیر درانی اچھل پڑا۔ تو پھر انسپکٹر جبار کو کیسے پتا چلا کہ یہ خاموش ہو گیا؟ آپ یقین کیجئے کہ جناب سبزل نے کچھ بھی نہیں بتایا، مہران خان بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شبیر درانی سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دھب سے صوفے پر گر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سبزل نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا تھا تو انسپکٹر جبار کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی۔ اس کا ذہن نائلہ کی طرف بہک گیا۔ یہ معلومات یقیناً نائلہ نے ہی کسی طرح پولیس تک پہنچائی ہوگی۔ نائلہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی تھی۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ اگر نائلہ کو اچھی طرح قدم جمانے کا موقع مل گیا تو وہ اسے برباد کر ڈالے گی۔ شبیر درانی نے ایک بار پھر اپنے آدمی کو حکم دیا کہ نائلہ کو تلاش کیا جائے، دنیا کا کونا کونا کھنگال ڈالا جائے اور وہ جہاں بھی نظر آئے اسے گولیوں سے بھون ڈالا جائے۔ ایک بار پھر شبیر درانی کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ دوسری طرف یہ 2 پولیس افیسر بھی بڑی خوبصورتی سے بیوقوف بنا گئے تھے۔ پولیس نے سبزل کی موت والے واقعے سے تو جان چھڑا لی تھی، لیکن اس کی دکھتی رگ پر انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت اسے بلیک میل کر سکتے تھے۔ اس رات شبیر درانی کو بڑی دیر سے نیند آئی، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں سو سکا۔ ایک بھیانک خواب دیکھتے ہوئے گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا جسم پسینے سے تربتر ہو رہا تھا، حلق خشک تھا۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب بڑا بھیانک تھا۔
تپتا ہوا لقدق صحرا تھا جس میں وہ بھاگا جا رہا تھا۔ لباس پھٹا ہوا تھا، الجھے ہوئے خاکالود بال، کئی روز کا بڑا ہوا شیب اور پیروں میں جوتے تک نہیں تھے۔ تپتی ہوئی ریت پر دوڑتے دوڑتے اس کے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے، اس کے پھیپھڑے جواب دے رہے تھے۔ وہ کبھی ایک طرف دوڑنے لگتا اور کبھی دوسری طرف، لیکن وہ جس طرف بھی جاتا اسے اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر نائلہ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ نائلہ نے دائیں ہاتھ میں ہتھکڑی پکڑ رکھی تھی جس سے وہ اس کے سامنے ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ شبیر درانی کا حلق ریت کی طرح خشک ہو رہا تھا، وہ دوڑتے دوڑتے گر گیا۔ نائلہ ہتھکڑی لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ نائلہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہناتی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شبیر درانی نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اسے کچھ سکون ملا اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ نائلہ صاحب کی طرح شبیر درانی کے اعصاب پر مسلط ہو چکی تھی، وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا اور جھنجھلاتا رہتا۔ ان حالات میں اگر نائلہ اس کے ہاتھ لگ جاتی تو شاید اس کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر ڈالتا۔ 2 دن خیریت سے گزر گئے، لیکن شبیر درانی سکون میں بھی بے سکونی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ اگر کھلیان کی آتش زدگی اور سبزر کی گرفتاری کے پیچھے نائلہ کا ہاتھ تھا تو اسے یقین تھا کہ نائلہ کوئی اور بھی وار کرے گی۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کو مطلوب ہونے کے باوجود نائلہ کا ترک زہر میں بھجے ہوئے تیروں سے بھرا ہوا ہے اور وہ کہیں بھی چھپی بیٹھی بڑے اطمینان سے ایک ایک تیر چلا رہی تھی۔ اور پھر وہ طوفان بھی آ گیا جس کا شبیر درانی کو انتظار تھا۔ پولیس نے اس کی امو والی حویلی سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ملنے والے مرادو اور اس کی شوہر کی لاشیں شناخت کر لی۔ یہ لاشیں کئی روز پہلے دریافت ہوئی تھی اور انہیں قرب و جوار کے علاقوں میں رہنے والا کوئی بھی شخص شناخت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرادو اور بخشو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، انہیں نائلہ کی وجہ سے گلمرگ سے لا کر یہاں رکھا گیا تھا۔ نہر سے لاشیں ملنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ دونوں کئی دور سے نہر میں بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، کسی دشمنی نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا ہوگا۔ پولیس نے دونوں برہنہ لاشوں کو لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا تھا۔ اب کئی روز بعد ان لاشوں کو شناخت کر لیا گیا تھا۔ وہ علاقہ صادق آباد کے تھانے کی حدود میں تھا۔ اس طرح انسپکٹر جبار ایک بار پھر شبیر درانی کے دروازے پر موجود تھا۔ یہ آپ کے مزارے تھے اور برسہ برس سے گلمرگ والی زمینوں پر آپ کی خدمت کر رہے تھے۔ جب نہر سے ان کی لاشیں دریافت ہوئی تھی تو آپ نے انہیں شناخت کیوں نہیں کیا تھا؟ انسپکٹر جبار نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ دونوں میاں بیوی کئی روز پہلے میرے ہاں سے کام چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے نہر سے ملنے والی لاشوں کے بارے میں سنا تو ضرور تھا، مگر میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مرادو اور بخشو کی لاشیں ہوں گی۔ شبیر درانی نے جواب دیا، چند روز پہلے جب ڈاکو نے آپ کی حویلی پر حملہ کیا تھا تو کیا یہ دونوں اس رات حویلی میں موجود تھے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں بابا؟ شبیر نے کہا، میں نے بتایا نا کہ وہ کئی روز پہلے میرے ہاں سے کام چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ انہیں گلمرگ سے اس حویلی میں کیوں لایا گیا تھا؟ انسپکٹر نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے آموں کا وہ باغ خریدا تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تو تھی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کو یہاں لے آیا تھا، لیکن تھوڑی عرصے بعد وہ کام چھوڑ کر چلے گئے۔ شبیر درانی نے کہا، لیکن ہمیں ملنے والی اطلاع کے مطابق وہ آپ کی زیادتیوں کی وجہ سے بھاگ گئے تھے اور آپ کے آدمی نے پنو اکل کے قریب ایک گاؤں سے پکڑ لائے تھے۔ انسپکٹر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر، شبیر درانی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم میرے ذاتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہو۔ ارے بابا، ہمارے کارندے تھے، مقروض تھے ہمارے، ان کے بھاگ جانے پر اگر میرے آدمی انہیں دوبارہ پکڑ لائے تھے تو یہ کوئی جرم نہیں، لیکن 2 انسانوں کو برہنہ کر کے پنجرے میں بند رکھنا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرنا اور پھر انہیں گولی مار کر لاشیں نہر میں پھینک دینا یقیناً جرم ہے، انسپکٹر نے کہا۔ شبیر درانی کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ سب کچھ نائلہ کا کیا دھرا تھا اور وہی پولیس کو اس کے خلاف اطلاعات فراہم کر رہی تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، شبیر درانی نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں اس حویلی میں بہت کم جاتا ہوں، ممکن ہے میرے کارندوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، لیکن ان کی کسی فعل کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ بڑے آدمی ہیں درانی صاحب، انسپکٹر جبار نے جواب دیا۔ آپ کی اسٹیٹ میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کرندے آپ کے سامنے آتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں، کوئی کرندہ اتنی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسپکٹر، کوئی اور بات کرو، شبیر درانی بولا۔ یہ 2 انسانوں کے قتل کا معاملہ ہے درانی صاحب، انسپکٹر جبار نے کہا۔ قانون آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ جس رات آپ کی حویلی پر ڈاکو نے حملہ کیا تھا اس رات حویلی میں آپ کے 2 آدمی اور بھی تھے، جن میں سے ایک کو بقول آپ کے ڈاکو نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔
اس کے دماغ پر بھی چوٹ لگی تھی۔ آپ کا دوسرا کارندہ کہاں ہے؟ وہ دوسرے دن نوکری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج کل کہاں ہوگا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ درانی صاحب، انسپیکٹر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں 3 دن کا وقت دے رہا ہوں، آپ اس کرندے کو قانون کے حوالے کر دیں، ورنہ تم مجھے پھانسی پر لٹکا دو گے۔ شبیر درانی کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ انسپیکٹر، تم یہ بھول رہے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اگر میں چاہوں تو میرے ایک اشارے پر یہ وردی تمہارے جسم سے اتر سکتی ہے، اور آپ جوش میں آ کر یہ بھول رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے پاس جو بھی آئے گا اس کیس کی فائل اس کے سامنے ضرور رکھی جائے گی۔ اب اس کی وردی رتوا دیں گے تو کوئی تیسرا آ جائے گا۔ جوش میں آنے کے بجائے ہوش سے کام لیں، اپنے اس کرندے کو قانون کے حوالے کر دیں، یا اگر آپ کے بس میں ہو تو یہ فائل ہی غائب کرا دیں۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ انسپیکٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اوہو، تو گویا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو، لیکن میرے خیال میں چند روز پہلے میرے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کیا یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں؟ شبیر درانی سے گھورا۔ وہ ایک الگ معاملہ تھا، یہ دوسرا کیس ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا۔ انسپیکٹر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شبیر درانی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا، اور پھر ان میں ایک نیا معاہدہ ہو گیا۔ اسی رات انسپیکٹر جبار کو صادق آباد ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ انسپیکٹر جبار تھانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ڈاکو نے ایک مکان پر حلہ بول دیا ہے۔ اس وقت تھانے میں صرف 2 کانسٹیبل تھے۔ انسپیکٹر نے ساتھ لے کر جائے وہ کنواں کی طرف دوڑ پڑا۔ بہادری کے جوش میں انسپیکٹر جبار ڈاکو کے گھیرے میں آ گیا اور چاروں طرف سے برسنے والی ڈاکو کی گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا۔ ایک کانسٹیبل بھی مارا گیا، جبکہ دوسرا کانسٹیبل جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو فرار ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکو کا سرغنہ رحیم یار خان میں شبیر درانی کے مکان کے ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے اگلے روز صبح سویرے ہیڈ کانسٹیبل مہران خان کے ذریعے مراد اور بخشو والی فائل بھی شبیر درانی کے پاس پہنچ گئی۔ شبیر درانی اس فائل کے پرزے کر کے آتش دان میں ڈال دیے۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نوکر نے ٹیلی فون لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلو، شبیر درانی اسپیکنگ۔ وہ ریسیور پر بولا۔ یہ ہتھ کنڈے کب تک استعمال کرتے رہو گے شبیر درانی؟ ایک نسوانی آواز شبیر درانی کی سماعت سے ٹکرائی۔ کب تک بے گناہوں کے خون سے کھیلتے رہو گے؟ لیکن وہ وقت اب دور نہیں جب پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں ہوگا۔ تمہاری دولت، تمہاری طاقت تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ نائلہ، شبیر درانی اچھل پڑا۔ تو یہ سب کچھ تم کرا رہی ہو؟ ہاں، تمہاری بہن نائلہ درانی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ غیرت مند نوجوان اپنی بہنوں کے سروں سے دوپٹہ نہیں ڈھلکنے دیتے، مگر تم نے دولت کی ہوس میں اپنی بہن کو سرعام ننگا کر دیا۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا تم نے اس پر؟ تم اتنے بے غیرت ہو کہ تم نے 5 لاکھ میں اپنی بہن کا سودا بھی کر لیا۔ مجھے اپنے شکنجے میں کسنے کے لیے تم نے کون سا ایسا حربہ استعمال کیا جو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا؟ لیکن میں تمہارے چنگل میں نہیں پھنسی۔ اب تک میں مجرموں کی طرح بھاگتی رہی ہوں، لیکن اب تمہاری باری ہے، اور اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شبیر درانی دھاڑا وہ گالیاں بک رہا تھا، مگر دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شبیر درانی نے ریسیور پٹکتے اور شدید غصے کے عالم میں اٹھتے ہوئے اس نے ناشتے کی میز بھی الٹ دی۔ شبیر درانی بری طرح داڑ رہا تھا۔ نوکر ڈر کر باہر بھاگ گیا۔ شبیر درانی ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ اب تک نائلہ کی تلاش میں تھا، اور جب فون پر نائلہ کی آواز سنی تو اس کے سر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ غصے میں بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔